بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ النوع الرابع المسند، چوتھی نوع حدیث مسند کے بارے میں ہے۔ مسند اس میں مفعول کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے جس کو یعنی منسوب کیا گیا ہو۔ اور اصطلاحی تعریف، یہ تین اصطلاحی تعریفات یہاں پر ذکر کی جا رہی ہیں۔ تین اصطلاحی تعریفات اس کی ذکر ہو رہی ہیں۔ پہلی امام خطیب بغدادی، اور دوسری امام ابن عبد البر، اور تیسری تعریف جو ہے وہ امام حاکم نے ذکر کی ہے، اور تیسری تعریف جو ہے وہ اصح تعریف ہے اس کی۔ آغاز کرتے ہیں۔ قال الخطیب البغدادی، امام خطیب بغدادی علیہ الرحمہ نے فرمایا، ہوا عند اہل الحدیث متصل سندہ الی منتہاہ، کہ علماء حدیث کے نزدیک مسند حدیث وہ ہے جس کی سند اپنے منتہا تک، یعنی جہاں تک اس کی انتہا ہے، اپنے منتہا تک اس کی سند متصل ہو، اسے حدیث مسند کہیں گے۔ چاہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جائے، اس کی انتہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہو، چاہے صحابی پر ہو، چاہے تابعی پر ہو، جس کسی پر ہو، جس کی سند جو ہے اپنے منتہا تک متصل ہو، اسے حدیث مسند کہتے ہیں۔ وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِيمَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دون غیرہ، اور اس کے ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اکثر مسند حدیث کا جو استعمال ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی روایات پر ہوتا ہے، آپ کے علاوہ دیگر جو لوگ ہیں ان سے مروی روایات پر مسند کا اطلاق نہیں ہوتا۔ یعنی اکثر مسند حدیث کا اطلاق اس حدیث پر ہوتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہو، اور آپ کے علاوہ کسی اور سے مروی، صحابہ کرام وغیرہ سے مروی نہ ہو، اس کو مسند کہتے ہیں۔ یہ ایک تعریف ہے جسے امام خطیب بغدادی نے بیان کیا۔ دوسری تعریف امام ابن عبد البر نے بیان کی، وہ فرماتے ہیں، وقال ابن عبد البر ہوا ما جاء عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاصتا متصلا کان او منقطعا۔ امام ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ مسند وہ روایت ہے کہ جو صرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت ہو کر آئے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہو، چاہے سند اس کی متصل ہو یا منقطع ہو۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو حدیث آئے گی اس کو مسند کہیں گے، چاہے سند اس کی متصل ہو یا منقطع ہو۔ متصل سند، کوئی راوی درمیان سے ساقط نہیں ہے، اور منقطع کوئی راوی ساقط ہے اور سند متصل نہیں ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو مرویات آئیں گی، قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ، یہ ساری مسند قرار پائیں گی، چاہے ان کی سند متصل ہے
جیسے صحیحین کی روایات یا دیگر جو مسند متصل روایات ہیں، یا پھر جو ہے وہ منقطع ہیں، جیسے امام مالک کی اقوال بلغنی فلاں یا اس طرح کی، اگر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تک اس کو لے جاتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں تو وہ بھی مسند ہوگی۔ یہ دوسری تعریف ہے مسند کی۔ تیسری تعریف امام حاکم نے کی ہے، وقال الحاکم وغیرہ، امام حاکم اور ان کے علاوہ دیگر نے یہ تعریف کی ہے کہ لا یستعمل الا فی المرفوع المتصل، کہ مسند کا اطلاق صرف مرفوع متصل پر کیا جائے گا، یعنی اس کا استعمال نہیں ہوگا مگر مرفوع متصل، یعنی مرفوع بھی ہو اور متصل بھی ہو، اس روایت کو مسند کہیں گے، اور یہی جو ہے وہ قول راجح ہے۔ اب حاشیے میں مثال دیتے ہیں مسند کی امام حاکم، چونکہ یہ قول راجح ہے، تیسری تعریف جو ہے راجح ہے، لہذا اس پر جو ہے وہ مثال پیش کرتے ہیں۔ مثال المسند علی حسب تعریف الحاکم ما اخرجہ البخاری قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا، فهذا حديث اتصل سنده من اوله الى منتهاه۔ امام بخاری کے شیخ عبداللہ بن یوسف سے لے کر حضرت ابو ہریرہ تک اس کی سند جو ہے وہ متصل ہے، وهو مرفوع الی النبی، اور اس کو مرفوع کیا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ مسند کی تعریف ہے کہ متصل بھی ہے اور مرفوع بھی ہے، لہذا اس روایت کو مسند کہا جائے گا کہ یہ مسند روایت ہے۔ اب آتے ہیں شرح کی طرف، اس میں کچھ باتیں شارحین نے، امام سخاوی اور امام سیوطی نے کچھ بیان کی ہیں، سے ذکر کر۔ پہلی تعریف قال الخطیب بغدادی نوع الرابع، یہ نوع رابع کیا مسند کو، اور اس کے بعد خطیب بغدادی کی کتاب کی آیت الرابی سے اس کو نقل کیا کہ محدثین کے ہاں جس کی سند ظاہراً متصل ہو، ظاہراً کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ روایت بھی درج ہو جائے گی جس میں انقطاع خفی ہے، جیسے مدلس کی عنت المدلس، وہ بھی اس میں مسند میں آ جائے گی، کیونکہ اس کی بھی سند بظاہر کیا ہوتی ہے، متصل ہوتی ہے، اور خفی الارسال، مرسل خفی جو ہے وہ بھی شامل ہو جائے گی۔ یعنی مرسل خفی یہ ہے کہ راوی ایسے شخص سے روایت کرے جس سے اس کی ملاقات، یعنی معاصرت جو ہے، ملاقات وغیرہ نہیں ہے، تو اس کو اس سے روایت کر رہا ہے، تو یہ جو ہے وہ یہ چیزیں بھی شامل ہو جائیں گی خطیب بغدادی کی تعریف سے، کہ جس کی سند متصل ہو ظاہراً، تو سند تو پھر مدلس جو عن سے روایت کرتا ہے اس کی بھی سند متصل ہوتی ہے، اور مرسل خفی میں بھی سند متصل ہوتی ہے، تو یہ بھی حدیث مسند میں شامل ہو جائیں گے، اس لیے یہ تعریف راجع نہیں ہے۔ اور پھر آگے یہ اس کی صراحت کی امام خطیب بغدادی نے کہ اکثر اس کا استعمال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہوتا ہے، جو آپ سے مروی ہو کر ہے۔ دوسری تعریف امام ابن عبد البر نے تمہید میں کی ہے، التمہید، تو آپ کی کتاب ہے، جلد 1 صفحہ 25 پر ہے، کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پر منقول ہو کر آئے، چاہے سند اس کی متصل ہو، جیسے مالک عن نافع عن ابن عمر عن النبی، یہ متصل سند کے ساتھ ہے، یا منقطع سند سے ہو، جیسے مالک عن زہری عن ابن عباس عن النبی، تو زہری عن ابن عباس یہ سند منقطع ہے، لأن الزہری لم یسمع من ابن عباس، زہری نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے سماع نہیں کیا، تو اس میں انقطاع ہے۔ یہ دونوں اسناد امام ابن عبد البر کے نزدیک مسند ہیں،
کیونکہ دونوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت منقول ہے۔ تو اب جو امام ابن عبد البر نے ذکر کیا تو اس میں مرفوع اور منقطع دونوں جو ہے وہ داخل ہو جائیں گی اور یہ برابر ہو جائیں گی۔ بلکہ آپ فرماتے ہیں امام سخاوی کہ ہمارے شیخ یعنی امام ابن حجر عسقلانی نے، امام ابن حجر عسقلانی جو ہے امام سخاوی کے شیخ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ صرف منقطع داخل نہ ہوگی مسند میں، بلکہ معدل، مرسل، منقطع وغیرہ بھی یہ بھی اس میں داخل ہو جائیں گی اور اس کا کوئی قائل نہیں ہے۔ تیسری تعریف جو امام حاکم نے کی ہے علوم الحدیث میں، اور مما قاطع به یا قطع به وغیرہ ممن حکا عنہم ابن عبد البر ایضا، امام ابن عبد البر سے بھی اس کو حکایت کیا، اور یہی جو ہے وہ راجح ہے کہ اس کا استعمال، مسند کا استعمال صرف حدیث مرفوع متصل میں ہوتا ہے۔ وہ حدیث جو مرفوع بھی ہو، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچے اور متصل بھی ہو، اسے جو ہے وہ مسند کہا جائے۔ لہٰذا اس تعریف سے موقوف، مرسل، معدل، مدلس جو ہے وہ نکل گئی، جیسا کہ امام حاکم نے اس کی صراحت کی۔ یہ اس لیے تیسری تعریف جو ہے وہ راجح ہے، اور اسی بات کو امام سیوطی نے بھی یہاں پر بیان کیا ہے۔ قال الحاکم وغیرہ لا یستعمل الا فی المرفوع المتصل وهو الاصح، یہ تعریف جو ہے وہ اصح ہے۔ تو یہ تین تعریفیں جو ہم نے مسند کی پڑھی، تو اس میں اصح تعریف جو ہے امام حاکم وغیرہ نے جو کی ہے، وہی تعریف جو ہے وہ اصح ہے، اور اس کو امام ابن عبد البر نے محدثین کی ایک قوم سے روایت کیا، اور یہی فرماتے ہیں وبہ جازم الشیخ الاسلام کے نخبہ، یعنی نخبۃ الفکر میں شیخ الاسلام امام ابن حجر عسقلانی نے بھی اسی کو برقرار رکھا، اسی پر جزم فرمایا۔ تو لہذا یہ مسند جو ہے یہ مرفوع سے اخص ہے۔ یہ ہماری پہلی قسم ہو گئی مرفوع مسند۔ دوسری ہے نمبر 5، النوع الخامس، پانچویں نوع ہے المتصل، حدیث متصل۔ تو متصل جو حدیث ہے، فرماتے ہیں وَيُسَمَّى الموصول، اس کا دوسرا نام موصول بھی ہے، یعنی متصل کو موصول بھی کہتے ہیں کہ ملا ہوا ہونا، اس کی سند ملی ہوئی ہے، یعنی ہر راوی اپنے شیخ سے روایت کر رہا ہے، درمیان میں کوئی انقطاع نہیں ہے۔ وَهُوَ مَا اتصل اسنادہ مرفوعا کان او موقوفا علی من کان، متصل کی سند تعریف یہ ہے کہ وہ حدیث جس کی سند متصل ہو، ملی ہوئی ہو، خواہ وہ مرفوع ہو یا موقوف ہو، یعنی مرفوع حدیث میں بھی اگر وہ مرفوع ہے تو بھی درمیان سے کوئی راوی ساقط نہ ہو، اور اگر وہ موقوف ہے، کسی صحابی تک ہے یا مقطوع ہے وغیرہ، تو بھی درمیان سے کوئی راوی ساقط نہ ہو۔ تو سند میں کہیں بھی کوئی اسقاط نہیں ہے، سخت راوی نہیں ہے، تو اس کو متصل قرار دیا جائے گا۔ علامن کانا کا مطلب یہ ہے کہ جس پر موقوف ہو، اس قید سے صحابی کے علاوہ تابی بھی آگے، چونکہ من عموم کے لیے ہے، تو موقوف علامن کانا، کیونکہ موقوف کبھی اصطلاحی ہوتا ہے، موقوف صحابی، اور کبھی موقوف جو ہے وہ اصطلاحی نہیں ہوتا، بلکہ موقوف علی مالک، موقوف علی شافی، موقوف علی ابو حنیفہ، یوں بھی جو ہے وہ اس کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے من کان، علی من کانا کی قید لگائی کہ جس پر وہ موقوف ہے اس کو متصل، یعنی جس تک وہ روایت سند لے کر گئے ہیں اس تک وہ متصل ہونی چاہیے، درمیان سے کوئی راوی ساقط نہ ہو۔ شارح بھی یہی فرماتے ہیں وَهُوَ مَا اتصل سندہ،
اے طریق ہو بسماع کل واحد من رباطہ لہو ممن فوقہ الی منتہا، کہ راوی ہر ایک جو ہے وہ اپنے سے مافوق راوی سے سما کا جو طریقہ ہے اس کے ساتھ ہو، الی منتہا ہو انتہائی سند تک، وقضا لو کان بالاجازت علی المعتمد، اسی طرح اگر اجازت کے ساتھ ہے، سما نہیں ہے اجازت ہے تو وہ بھی اسی طرح ہونی چاہیے۔ مرفوع ہو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم تک وہ سند جاتی ہو تو وہ بھی متصل ہے، یا موقوف ہو صحابی پر، اور زاد المؤلف من کانا، یہ جو مصنف نے من کانا کہا، اے من من تابع الملقب ما یجیء به بالمقطوع، کیونکہ تابعی پر جو موقوف ہو روایت اسے مقطوع کہتے ہیں۔ تو ہاں البتہ بعض کے لوگوں نے اس کو ذکر نہیں کیا، کیونکہ متصل اور مقطوع میں جو ہے وہ تنافر ہے، یعنی متصل کہتے ہیں سند جس کی ملی ہوئی ہو، اور مقطوع کہتے ہیں جس کی سند متصل نہ ہو۔ تو بعد کے لوگوں نے مقطوع کو ذکر نہیں کیا چونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مغایر ہیں۔ تو جنہوں نے ذکر کیا تو انہوں نے قید کے ساتھ مع تقیید کہا قضا متصل الی سعید ابن مسیب او الی مالک وغیرہ اولی وقوعہ، انہوں نے اس کو ذکر کیا۔ اسی طرح امام سیوطی بھی فرماتے ہیں من کانا کی قید سے مصنف نے اس کو اضافہ کیا، اور تابعہ ابن جماع فقال علی غیری فیشمل اقوال التابعین ومن بعدهم، تابعین اور تابعین کے بعد کے بھی جو لوگ ہیں ان کو بھی شامل کر، ان کے اقوال کو بھی شامل۔ اور ابن صلاح جو ہیں انہوں نے اسے جو ہے وہ مرفوع اور موقوف پر جو ہے وہ منحصر کیا، اور اس کی مثال موقوف کی مالک عن نافع عن ابن عمر وهو ظاہر موقوف علی الصحابی۔ آگے چھٹی قسم ہے مرفوع، النوع السادس المرفوع، چھٹی قسم حدیث کی مرفوع ہے، وَهُوَ مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ مرفوع وہ حدیث ہے جس کی نسبت خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو، لا یقع مطلقه علی غیرہ متصلا کان او منقطعا، متصل ہو یا منقطع ہو، اور حدیث مرفوع کا اطلاق اس حدیث پر نہیں ہوتا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے غیر سے جو ہے وہ روایت ہو کر، مرفوع کا اطلاق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غیر پر نہیں ہوتا، چاہے وہ متصل ہو سند یا اس کی منقطع سند ہو۔ یہ درمیان میں یہ جو جملہ ہے یہ اعراضی ہے، کہ اب تعریف یہ ہوگی کہ مرفوع وہ ہے کہ جس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خصوصی طور پر کی گئی ہو، چاہے سند متصل ہو یا منقطع ہو۔ اب یہ جو درمیان میں ہے یہ ایک قید احترازی کے طور پر ہے، یا جملہ معترضہ ہے کہ حدیث مرفوع کا اطلاق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کے غیر پر نہیں ہوتا۔ اب شارح کہہ رہے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ اگر اسے مقید کیا جائے، قید کے ساتھ اسے ذکر کرنا کہ رفع الی ابی بکر، رفع الی عمر وغیرہ، تو یہ ممنوع جو ہے قرار نہیں دیا جائے گا، لیکن مطلقاً جو ہے وہ اسے قرار مطلقاً جب کہا جائے گا حدیث مرفوع
اس سے مراد قول رسول علیہ السلام یا فعل رسول علیہ السلام ہوگا. ہاں قید کے ساتھ کہ مرفوع ابی بکر یا رفع ابی بکر، اس طرح آپ قید کے ساتھ حضور علیہ السلام کے غیر پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، جبکہ مطلقاً اس کا اطلاق مرفوع کا صرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہوگا. وکیلا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ہوا ما اخبر به الصحابی عن فعل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم او قوله. مرفوع حدیث وہ ہے جس میں صحابی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فعل کی یا قول یا تقریر کی خبر دی ہو، اسے حدیث مرفوع کہتے ہیں. تو یہ دوسری تعریف ہے. دو تعریفیں یہاں پر انہوں نے ذکر کی ہیں. تو پہلی تعریف جو ہے وہ راجع تعریف ہے. یہاں پر دو تعریفیں انہوں نے ذکر کی. ایک وہ کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے طرف سے جو ہے وہ جس کو منسوب کیا گیا ہو، جو نسبت خصوصی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، چاہے قول ہو، فعل ہو یا تقریر ہو. اور مطلقاً اس کا اطلاق حضور علیہ السلام کے علاوہ کسی پر نہیں ہوتا. ہاں قید کے ساتھ ہو سکتا ہے، چاہے مرفوع کی سند متصل ہو تب بھی وہ مرفوع ہے، یا منقطع ہو پھر بھی وہ مرفوع. بعض نے کہا کہ جو صحابی مرفوع وہ ہے کہ صحابی خبر دے کے ساتھ نبی علیہ السلام کے کسی فعل کی یا قول کی. یہ یہاں تک جو تھا یہ تین قسمیں ہم نے، مسند، متصل اور مرفوع. اب اس پر ایک یہ آسانی کے لیے ایک نقشہ سا تیار کیا ہے، اس کو ملاحظہ کر لیجئے گا. مسند، متصل اور مرفوع، یہ ان کا جو ہے وہ ایک موجود ہے، آسانی سے اس کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے مسند کی تعریف اور انواع بیان کی. تو مسند کی دو قسمیں ہیں، معلوم تو پڑھی ہے لیکن یہاں پر تفصیل ہے. ایک مسند متصل بھی ہے اور ایک مسند منقطع ہے. تو مسند متصل وہ ہے کہ جو شروع سے لے کے آخر تک سند اتصال سے ہو، اور یہی محدثین کی ہاں مسند سے مراد اصل یہی ہوتی ہے، وہ سند متصل ہو، مسند بھی ہو اور متصل بھی ہو. دوسری مسند تو ہے لیکن منقطع ہے، سند میں کہیں انقطاع پایا جاتا ہے. ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سواء کان متصلا او منقطع. یہ دو وہ اس کی اقسام ہے مسند کی، مسند متصل، مسند منقطع. اب تعریف جو ہے وہ ہم نے تینوں پڑھی لیں کہ مسند کی تعریف میں علماء کا اختلاف. پہلی تعریف خطیب بغدادی نے کی ہے، دوسری تعریف امام ابن عبد البر نے کی ہے، اور تیسری تعریف امام حاکم نے کی ہے. انہوں نے قید مقید کیا ہے مرفوع مسند کو مرفوع متصل کے ساتھ، لہذا مسند منقطع کو جو ہے وہ قرار امام حاکم وغیرہ قرار نہیں دیتے، اور یہ تیسری تاریخ جو ہے وہ راجع ہے. اب یہاں پر تینوں موجود ہیں، الگ الگ تعریفات خطیب بغدادی کی، امام ابن عبد البر کی، اور پھر امام حاکم کی. یہاں پر اختلاف ان کا موجود ہے. لفظ مسند میں تو بعض اس کا اطلاق کرتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مروی ہو کے آئے، اور بعض اس کو مقید کرتے ہیں صرف متصل کے ساتھ، اور یہی تعریف جو ہے وہ. پانچویں قسم متصل موصول ہے کی تعریف آ گئی. جس سند متصل ہو، چاہے وہ متصل مرفوع ہو یا متصل موقوف ہو،
پھر متصل اتصال کا معنی بیان کیا کہ الاتصال یعنی عدم الانقطاع فی السند بین الروات، کہ اتصال کا مطلب یہ ہے کہ سند میں راویوں کے مابین انقطاع نہ ہو۔ پھر اس کی انواع بیان کی کہ متصل کی کتنی انواع ہے، تو متصل کی دو قسمیں ہیں، مرفوع متصل اور موقوف متصل، جو بھی ہم نے پڑھ لی، اسے موصول بھی کہتے ہیں، یہ بھی انواع حدیث میں سے ہے، حیث القوت وصیت اہم ہے سال سند۔ پھر چھٹی قسم جو ہے وہ مرفوع ہے، یہ تعریف پڑھ لی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی طور پر مرفوع ہو کر آئے، اور مطلقاً مرفوع کا اطلاق حضور کے علاوہ کسی پر نہیں ہوتا، اور قید ہو کے ہو سکتا، چاہے سند متصل ہو یا منقطع ہو، دور سے ہو کر آئے اسے مرفوع کہے۔ دوسری تعریف یہ ہے کہ صحابی خبر دے فعل نبی علیہ السلام کی یا قول کی، اسے مرفوع کہے۔ وہ مرفوع جو ہے وہ حدیث کے درجات میں سب سے اعلیٰ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ منسوب ہوتی ہے۔ علماء کا اتفاق اس بات پر کہ مرفوع کا اطلاق مطلقاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ہوتا ہے، چاہے وہ سند متصل ہو یا منقطع، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی ہے وہ تمام اقوال، افعال اور تقریرات کو شامل۔ اب المرفوع التفاصیل والخصائص، مرفوع منقطع، مرفوع متصل۔ ایک مرفوع وہ ہے جس کے سند میں انقطاع ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب تھا لیکن سند میں انقطاع ہے، اسے ہوا اضیف اضعف من المتصل، تو یہ متصل سے ضعیف ہے، کم تر ہے۔ اور مرفوع متصل جو ہوتی ہے سند کے ساتھ، یہ ہوا اقوى الانواع و اصح، اور اصح۔ پھر مرفوع یشمل الاقوال، المرفوع یشمل الافعال، اور المرفوع یشمل التقدیرات، تینوں کو شامل ہے۔ اقوال سے مراد من الکلمات والاحکام، جو احکام ارشاد فرمائیں یا کلمات ارشاد فرمائیں وہ، اور افعال سے مراد اعمال و عبادات ہیں، اور تقریرات سے مراد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کام یا فعل کیا گیا آپ نے اس کو برقرار رکھا کر۔ اب یہاں پر یہ تینوں کو بیان کر دیا، متصل، مسند، متصل سند کے ساتھ جی کی صورت، اور مرفوع۔ اہمیت التصنیف فی علم الحدیث، التمییز بین الاحادیث، حمایت السنہ، سہولت الدراسہ، یہ الگ الگ قسمیں، تو یہ ہے کہ طلبا اس بات کو سمجھ۔ خلاصہ یہ ہے، تعریف آ گئی ان تینوں کی، مسند، متصل، مرفوع کی، تو یہ میں آپ کو اس کے ساتھ اس کو بھی دے گا، سب کو سمجھ اس کے ساتھ۔